الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا توجہ میری طرف ہو۔ یہ پہلے جو میں نے درس پڑھایا تھا آج کا سندھی میں تھا، تو کوشش کرتے ہیں کہ اردو میں پڑھائیں تاکہ کوئی اردو زبان والا بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ اب استفادے کا لفظ زبان پہ آ گیا تو آپ بھی پوری زندگی میں استفادے کے بعد حاصل کا لفظ نہ کہا کریں۔ استفادہ حاصل کرنا یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ خود استفادہ میں حصول کی معنی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ استفادے کا مطلب یہ فائدہ حاصل کرنا۔ اب اگر آپ کہیں گے استفادہ حاصل کرنا یعنی فائدے کے حاصل کا حاصل کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ علم نحو کا بیٹا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ کلمے کی تعریف آپ کو بتا چکے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 4 قسمیں نہیں ہو سکتی، کلمے کی 2 قسمیں نہیں ہو سکتی، کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کس لحاظ سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں؟ ہم نے یہ عرض کیا کہ کلمہ یا تو اپنی معنی پہ خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج ہوگا۔ کوئی تیسری صورت ہے؟ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ اگر اپنی معنی پر خود دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اسے حرف کہتے ہیں۔ اور اگر اپنی معنی پر مستقل طور پر یعنی کسی اور کے بغیر سہارے کے دلالت کرے تو پھر اس کی 2 حالتیں تھیں، یا کسی زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا۔ زمانے 3 تھے، ماضی، حال، استقبال، ٹھیک ہے۔ اگر زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل۔ اگر زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم۔ اب پہچاننے کے لیے جیسے ہمارے شناختی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کوئی خاص نشانی، بھائی کل کوئی حادثہ ہو جائے تو اس آدمی کی پہچان ہم کیسے کریں؟ تو شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ مثلاً اس کی پیشانی پہ یہ داغ ہے، یا اس کے سینے پہ مثلاً جو کیا ہے تل کا نشان ہے، یا اس قسم کی کوئی نشانی لکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے سامنے اگر کلمہ آ جائے تو ہم کیسے پہچانے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی علامات بھی آپ پڑھ چکے، آپ فعل کی بھی علامات پڑھ چکے۔ آج حرف کے بارے میں جو ہے کیا ہے آپ کو وضاحت سنائیں گے۔ پہلے تو حرف کی تعریف۔ حرف ایک ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنی معنی بتانے میں مستقل نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر آپ کے من کا مطلب کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کہیں گے سر تو من البصرت، میں نے سیر کی بصرے سے، تو یہ من اب ابتدا کی معنی بتائے گی۔ جب بصرے کے ساتھ مل کر آئی الی الکوفۃ، یہ الی انتہا کی معنی بتائے گی۔ جب جملے میں کوفہ ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، جو بھی ہو لفظ اس کے ساتھ آئے گی۔ تو اب جو ہے کیا ہے اس کی علامت کیا ہے کہ بھائی یہ حرف ہے؟ فرماتے حرف نہ علامات اسم کو قبول کرتا ہے نہ علامات فعل کو۔ بھائی علامات اسم کیا تھی؟ کہ وہ تنوین کو قبول کرتا ہو، حرف تنوین کو قبول نہیں کرتا۔ علامت اسم یہ تھی کہ مستند الیہ واقع ہوتا ہو، حرف مستند الیہ واقع نہیں ہوتا۔ علامت اسم یہ تھی کہ وہ مستند بہی واقع ہو، حرف مستند بہی واقع نہیں ہوتا۔ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ فَعْلَلَ وَتَفَعْلَلَ، یعنی ٹوٹل علامتوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو حرف پر جو ہے کیا ہے جناب نہیں آئیں گی۔ اچھا، علامات فعل کیا تھی؟ تائے ساکنہ فرض کریں، یا جو ہے تا متحرک جو ضمیر کے لیے استعمال ہوتے ت، تو، تے، ٹھیک ہے، یہ ان کو بھی قبول نہیں کرتا۔ قد کو، سین کو، سوف کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے کیا ہے جناب یہ جو ہے حرف کی علامت۔ بس حرف کی علامت یہ ہے کہ نہ اسم کی علامت کو قبول کرے گا نہ فعل کی علامت کو قبول کرے گا۔ تو پھر حرف کا فائدہ فرماتے حرف کا فائدہ بیٹا عربی زبان میں بہت سارے، ان میں سے ایک فائدہ یہ کہ 2 اسموں کو ربط دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 2 اسم آپس میں اجنبی تھے، جیسے عارف صاحب کی اہلیہ اور عارف صاحب اجنبی تھے، نکاح کے ذریعے اب یہ کیا ہو گئے آپس میں محرم ہو گئے، ٹھیک ہے، آپس میں ربط ہو گیا۔ زید دار، زید ایک مرد کا نام ہے، دار گھر کو کہتے ہیں۔ اب اگر آپ فی بیچ میں لے آئیں گے تو پتہ چلے گا زید فی الدار،
ٹھیک ہے، زید گھر میں ہے، فی نے ان دونوں کے بیچ میں کیا کر دیا بیٹا، ربط کر دیا۔ کبھی کبھی حرف جو ہے دو فعل کے درمیان بھی ربط کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں تضربو تو مارتا ہے، اضربو میں مارتا ہوں، اب تیرا مارنا اور میرا مارنا ان کا آپس میں کوئی ربط ہے؟ کوئی بھی ربط نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اب ان نے آ کے ان تضرب اور اضرب کو جو کیا ہے وہ ربط آپس میں دے دیا۔ یا کبھی کبھی اسم اور فعل کے درمیان بھی یہ حرف کیا ہے، ربط پیدا کرتا ہے۔ مثلا سامنے ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے یا لاٹھی پڑی ہوئی ہے، ادھر سے ایک ضرب تو لکھا ہوا ہے، ٹھیک، لاٹھی کا اور ضربتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کہتا ہوں ضرب تو بالخشبت، میں نے اس لکڑی کے ساتھ مارا، اب اس نے بے نے ضربتوں اور خشبہ کو جو کیا آپس میں ربط پیدا کرا دیا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ انشاءاللہ مغنی جب پڑھیں گے تو وہاں پر وہ فوائد پڑھیں گے۔ اچھا، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند اور برتر ہے اپنے دو بھائیوں سے، تو بلند اور برتر کو کیا کہتے ہیں، سمو، سمو سے اسم بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور فعل چونکہ کام پہ دلالت کرتا ہے تو کام کو عربی زبان میں فعل بولتے ہیں، اس لیے ہم نے اس لفظ کا نام ہی فعل رکھ دیا۔ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حرف کی وجہ سے معنی یہ سائڈ پہ ہونا، حرف کی معنی کیا ہے بیٹا؟ تو یہ بھی کلام میں ایک سائڈ پہ واقع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی کلام کی مین پلر، مین دیواریں دو ہوتی ہیں، مستند رے مستند بے، یہ نہ مستند رے ہوتا ہے نہ مستند بے۔ سائڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آخر میں ہے، بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے زیدن فی الدار ہے، فی بیچ میں ہے، لیکن سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا مین رکن یہ نہیں بن سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحد الحرف، حرف کی تعریف، انہو بتحقیق یہ حرف کلمتن ایک ایسا کلمہ ہے، لا تدل علی معنی، یا انہو بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، انہو کلمتن یہ ایک ایسا کلمہ ہے، لا تدل علی معنی دلالت نہیں کرتا کسی معنی پر، فی نفسہا، فی نفسہا یعنی خود بخود، بل فی غیرہا، بلکہ یہ کسی اور میں ہوگا، کسی اور کے ساتھ ہوگا تو معنی پر دلالت کرے گا۔ جیسے من، فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْإِبْتِدَاءُ، بتحقیق بیٹا من کی معنی کیا ہے؟ ابتدا۔ اب امجد کو ملا ہی نہیں کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ دوسرے صفحے پہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ چوتھا پانچواں کھول کے بیٹھا ہے۔ وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، اور یہ من دلالت نہیں کرتی کس پر بیٹا؟ ابتدا پر، الا مگر اس وقت دلالت کرے گی بعد ذکر ما، جب ذکر کیا جائے ایک ایسی چیز کو یفہم منہ الابتداء، ادا گولے نہیں پرویزہ کون لد ہو دیں یار محمہ خبر پہنچ دیا تو لد ہو دیں یا نہ لد، یفہم منہ الابتداء، جس چیز سے ابتدا سمجھ میں آئے، کل بصرت والکوفہ، جیسے بصرہ ہے اور کوفہ ہے، کما تقول جیسے تم کہتے ہو، سر تو من البصرت الی الکوفۃ، بیٹا اب جب بصرہ اور کوفہ آیا تو اب من ابتدا پہ دلالت کرتا ہے، تو یعنی من گویا کہ اپنی معنی پر ہی دلالت نہیں کر رہا تھا، لیکن دوسرے کی مدد سے وہ اپنی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ وہ علامت الحرف، علامت ہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ حرف کی طرف، اور حرف کی علامت کیا ہے؟ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہ، صحیح نہیں ہے خبر دینا حرف کے بارے میں، ولا بہی، اور خبر کے ذریعے بھی، حرف کے ذریعے بھی خبر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ اس کی علامت ہے۔ دوسری، وَأَلَّا يَقْبَلَ علامات الاسماء ولا علامات الافعال، اور دوسری علامت حرف کی یہ ہے کہ یہ قبول نہیں کرتا اسم کے علامات کو اور نہ ہی جو کیا ہے فعل کے علامات کو۔ افعال اور اسماء جمع ہے، ٹھیک ہے، اسماء اسم کی، افعال فعل کی۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، اور حرف کے عربی زبان میں بیٹا کیا ہے؟ فوائد کثیرۃ، بہت سارے فوائد ہیں۔ میں نے فوائد پہ تنوین کیوں نہیں پڑھی امجد؟ ہاں، کہ ربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کو جوڑتا ہے، ان کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ نہ ہو جیسے زید فی الدار،
زید گھر میں ہے، بیٹا فی نے آ کے دار اور زید کے درمیان ربط پیدا کیا، او فعلین یا دو فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے زید ان تضرب اضرب، زید اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، اب تیرے مارنے اور میرے مارنے کے بیچ میں انہوں نے رابطہ پیدا کر دیا، او اسم و فعل یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ضربت بالخشبۃ، میں نے اسے مارا کس کے ساتھ؟ لکڑی کے ساتھ، او جملتین یا تو بھائی کبھی کبھی دو جملوں کے درمیان بھی ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ان جاءنی زید، بیٹا جاء فعل، نون وقایا، یا جو ہے کیا ہے وہ مفعول کی ضمیر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ پورا جملہ ہو گیا۔ فَأُكْرِمُهُ، فی الحال ہم اس کو مجزوم نہیں پڑھتے، اکرمو فعل، انا کی ضمیر اس کے اندر مستتر جو اس کا فاعل ہو، مفعول کی ضمیر، بیٹا فعل فاعل مفعول مل کر یہ بھی جملہ ہو گیا، ٹھیک۔ اب ان نے آ کے ان دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کر دیا، یعنی زید کے آنے اور میری عزت کرنے میں آپس میں ربط ہے، اگر وہ آئے گا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ وغیر ذالک من الفوائد، اور اس کے علاوہ بھائی دوسرے بھی فوائد ہیں، مثلا دوسرے فائدے کون سے ہیں؟ فا ترتیب پہ دلالت کرتا ہے، ثم ترتیب پر اور مہلت کے ساتھ پر دلالت کرتا ہے، واو عطف کے لیے آتا ہے، اس قسم کے فوائد ہیں۔ سیاتی تعریفها، ان قریب آئے گی ان فوائد کی تعریف، بالقسم ثالث انشاءاللہ تعالی، تیسرے قسم میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے۔ ویسمى حرفا، بیٹا یسمى میں ایک ہو کی ضمیر مستتر ہے جو پلٹ رہی حرف کی طرف، ویسمى الحرف حرفا، حرف کو حرف کہا جاتا ہے، کیوں؟ لوقوعہ، اس لیے کہ حرف واقع ہوتا ہے کلاموں میں حرفن اے طرفن، ایک سائڈ پہ، یعنی کلام کے مین اجزاء میں سے یہ نہیں ہوتا ہے، لأنه ليس بمقصود بذات، اس لیے کہ حرف کو ذاتی طور پر ہم نے قصد نہیں کیا ہے۔ میں جب کہتا ہوں زید قائم، تو ذاتی طور پر میرا قصد یہ ہوتا ہے کہ زید کی بات بتاؤں اور قیام کے بارے میں بات بتاؤں، ٹھیک ہے، لیکن زید الفدار، زید گھر میں ہے، تو بھی مین بات یہی تھی کہ زید اور گھر کی بات میں آپ کو بتاؤں، جیسے مسند اور مسند الیہ کا مین مقصود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ مقصود ہے، تھوڑا بہت تو مقصود ہوتا ہے لیکن اس کی حیثیت مسند اور مسند الیہ والی نہیں ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔